ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخر میں ایک دن رکھا جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ یہ عید الفطر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ مزدور کو اس کی پوری اجرت مل جانے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور عبادت میں مشغول ہو دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کی جو اپنی خدمت پوری ادا کرے کیا بدلہ ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری عطا کی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا ادا کیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میری علو شان کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب ہو کر فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ پس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک عید الفطر کے دن انسان کو ایسے بنا دیتے ہیں گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم عید الفطر کے لیے مسجد میں جائیں تو نماز بھی اسی طریقے سے ادا کریں جیسے اللہ رب العزت کی منشا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ تو آج آپ کے سامنے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا طریقہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، اور منہ کعبہ شریف کی طرف اور واسطہ اللہ پاک کا، یعنی جو میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ اللہ کے لیے اور پیچھے اس امام کے۔ اس کے بعد امام تکبیر کہے گا اور تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا۔ اس کے بعد امام ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھے گا۔ مقتدی بھی تکبیر اولیٰ جسے ہم کہتے ہیں پہلی تکبیر، وہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا۔ پھر امام پہلی تکبیر کہے گا، مقتدی بھی تکبیر کہیں گے۔ تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ کھلے چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح دوسری تکبیر ہوگی، اس میں بھی ہاتھ نیچے چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی، اس کے اندر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب قرأت کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی سورت ہوگی اور پھر رکوع اور سجود 1 رکعت مکمل کر کے جب دوبارہ کھڑے ہوں گے تو امام کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلے قرأت کرے گا۔ قرأت کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورت جب پڑھ لے گا اس کے بعد امام تکبیر کہے گا۔ اس تکبیر کے اندر مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر امام اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے پھر نیچے چھوڑ دیں گے، باندھیں گے نہیں۔ اور پھر تیسری تکبیر ہوگی، اس میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور پھر چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی جس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، بغیر ہاتھ اٹھائے امام اور مقتدی رکوع کے اندر چلے جائیں۔ پھر رکوع مکمل ادا کریں گے اور پھر سجود ہوگا۔ اس کے بعد التحیات اور پھر 2 رکعتیں مکمل ہوئیں۔ اور 2 رکعتوں کے بعد خطبہ یہ سننا واجب ہے۔
خطبہ عیدین کا بھی اور جمعہ المبارک کا خطبہ بھی سننا یہ واجب ہے، لہذا تمام حضرات عید کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ پورا سن کر گھروں کو تشریف لے جائیں، اس لیے کہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دیے گئے، اب تم اپنے گھروں کو ایسے لوٹو جیسے تم ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔